زہرا سے مخلص رہنا، سیدہ سے مخلص رہنا. جان پیاری بھی ہو تو پھر بھی موت آئے گی. جتنی زندگی زیادہ پیاری ہو آخر موت ہے. لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جو جناب زہرا کی صداقت پہ مر جائے، جو رسول کی بیٹی کا سچ بیان کرے. کائنات میں پتہ کرو جو لوگ شیعہ ہوئے ان کے شیعہ ہونے کی وجہ کیا تھی. میں نے جس بندے سے بھی پوچھا تو نے علی ولی اللہ کیوں پڑھا، وہ کہتے بطول کا حق. پھر پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے کے لیے. وہ اپنے حق مانگنے کے لیے تجھے بچانے گئی تھی، ورنہ ملک عالمیان کہاں، دربار کہاں، سید کونین کہاں، جو کائنات کی مالک کو سے کیا ضرورت تھی. دو دروازے تھے، دو راستے تھے. ایک راستہ بی بی کے گھر سے مسجد میں جاتا تھا، چاہتی تو ادھر سے آ جاتی، بی بی ادھر سے نہیں آئی. دوسرا راستہ باہر ہو کر مرکزی بازار سے گھوم کر پھر مسجد نبوی میں آتا تھا. وہ مکمل راستہ عبور کر کے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں. سوال زہرا کجا، تلخی جواب کجا. دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے. اللہ کسی قدر والے کو کسی بے قدرے کا محتاج نہ کرے. کسی نے بے قدرے کی مثال سننی ہو تو لفظ ایک ہی ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ یوسف وہ بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ گیا. یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا قبلہ اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے. جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی کاش ممبر پہ محمد مصطفیٰ ہو، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا دارین لے کر آتی. گولیاں چلا، بم پھاڑ، قید کر، سولی پہ چڑھا. حق کیسے چھپے گا؟ ہم مر جائیں گے ہمارے بچے بولیں گے، تو نے قتل کر دے گا پھر ان کے بچے بولیں گے. جب تک کائنات میں ایک بھی باضمیر باقی ہے وہ سوال کرتا رہے گا رسول کی بیٹی کا قصور کیا تھا. قبلہ علام صاحب، میں ایک گاؤں گیا تھا مجلس پڑھنے، وہ ارائی لوگ تھے. میں نے کہا تم شیعہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہمارا دادا ہوا تھا. میں نے کہا کیسے ہوا؟ اس کا پردادا ہمارا فوت ہو گیا، کول خانی تھی بھائی حبیب، اس کا دنیا آئی ہوئی تھی، بہت بڑا زمیندار تھا ہمارا دادا. کہتے ہیں کہ ملنگ بھی آ گیا، اس کے سامنے چاول آئے. ملنگ نے ہاتھ میں یہ منظر دیکھنا، ایسے چاول اٹھائے اور یوں منہ کھولا. یا ادھر بیٹھے ہوئے کہ مولوی نے شیعہ کو گالی دی. ملنگ نے واپس چاول پلیٹ میں پھینکے، ہاتھ صاف کیے، اٹھ کے چلنے لگا. کہتے ہمارے دادے نے دیکھ لیا. اس جگہ ملنگ تو نے چاول نہیں کھائے. اس جگہ جس جگہ میرے سچے مذہب کو گالی دی جائے مجھے ریز کالی کھلا دے گا، میں تیرا کھانا ہی نہیں کھاتا. وہ کہتے ہمارا دادا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس جگہ ملنگ یہ مولوی بھی میرا مہمان ہے، تو بھی میرا مہمان، میری نظر میں تم دونوں برابر. تمہارے جھگڑے کا مجھے پتہ نہیں کہ تمہاری لڑائی کیا ہے، میں قتل کے فیصلے 2 منٹ میں کرتا ہوں. تمہاری آپس میں جو لڑائی ہے وہ بیان کر. ملنگ نے گودڑی سے ہاتھ نکالا، مولوی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں سے پوچھ محمد کی بیٹی کو انہوں نے خالی نہیں بھیجا. ایسے گودڑی سے ہاتھ نکالا ملنگ نے. کہتے ہیں سے پوچھ مولوی سے پوچھ انہوں نے رسول کی بیٹی کو خالی نہیں بھیجا تھا. نیچے سے مولوی ہنس کے کہتے ہیں حق بنتا ہی نہیں تھا، حق بنتا ہی نہیں تھا. کہتے ہمارا دادا کانپنے لگا اور موڑ کے کہتے گئی تھی. حق مولا تیری زندگی کرے، حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا بس اتنا بتا گئی تھی. مولوی کہتے گئی تو تھی
کہتے ہمارے دادے نے کہا برادری آج کے بعد میں شیعہ ہوں. بندوں نے کہا نہ کوئی بحث ہوئی ہے، نہ کوئی کتاب کھلی ہے، نہ تو نے کوئی دلیل مانگی ہے، تو شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں تمہارے گاؤں کا مالک ہوں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی میرے کمیوں سے آ کے کہے کہ یہ پہلی میرا باپ مجھے دے گیا تھا، آگے سے میرے نوکر کے کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، کوئی گواہ ہے تو پیش کر. کائنات کا سب سے بڑا مالک تھا محمد مصطفیٰ، دنیا سے چلا گیا. رسول کی بیٹی سوا تیرا ماتم قبول کرے. علی اکبر کا صدقہ کائنات میں کسی کام میں نہ رہو جو زہرا کے لیے ماتم کرتے ہو. اللہ تمہاری حیا کو فاطمہ کے لیے گواہی کے دور میں شمار کرے. ملنگ رو کے کہنے لگا چودھری صاحب صرف خالی نہیں بھیجا، جلتا ہوا دروازہ، اس میں لوہے کی میخ ہے، دروازے کے پیچھے زہرا، مدینے والے اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی جس کا پتھر کا دل کوئی نہیں. میں عباس کے عالم کی قسم کھا کے روایت کا فکرہ پڑھتا ہوں، بے غیرت نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گرا. یا کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارو، دروازے کے نیچے زہرا. یہ فکرہ سننا، کسی کو کبھی بھی اگر رونا نہ آیا ہو اس فکرے پر ہائے کر لو. نیچے زہرا، اوپر جلتا ہوا دروازہ، دروازے کے اوپر مسلمان اپنی ٹانگوں سے حملہ کرتے ہوئے بطول دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی یالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی.